السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کو ایک استاد اور ایک ان کے لائق شاگرد تلمیذ رشید کا بتانا چاہتا ہوں۔ استاد کا نام ہے شیخ حافظ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ، اور ان کے تلمیذ رشید ہیں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالی۔ حافظ ابو یحییٰ نور پوری کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ کون سی شخصیت ہیں کہ جب مرزا محمد علی جہلمی کا فتنہ اٹھا، عروج پر تھا، ان کی پھکی جو ہے بڑی اثر انداز ہو رہی تھی اہل سنت اہل حدیث نوجوانوں کے اوپر۔ دن بدن ان کی فالوئنگ جو ہے وہ بڑھتی ہزاروں سے لاکھوں کو پہنچ رہی تھی، چھو رہی تھی۔ تو ان دنوں جب لوگ ایک بندے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کو جواب دے گا، کیونکہ وہ اور مسالک کے ساتھ ساتھ مسلک اہل حدیث کے حوالے سے بھی بڑی حفوات بکتا تھا، اور خاص طور پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں بھی اس کا عقیدہ بڑا ہی ناقص اور کمزور تھا۔ لوگ جوگ در جوگ اس کی پھکی کو استعمال کرتے ہوئے اثر لے رہے تھے، تو کوئی نہ اٹھا۔ جن کے اوپر بڑی بڑی امیدیں تھیں لوگوں کو، وہ بھی کہیں پر چھپے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ بہرحال جس نے علمی میدان کے اندر اس کی پھکی کو بے اثر کیا، اس کی اثر کو ختم کیا، وہ تھے الشیخ حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالی، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے مرزا محمد علی جہلمی کی پھکی کو جو ہے وہ غیر مؤثر بنا دیا، اور بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری آنکھیں کھول دی ہیں اس بندے نے، ہم کدھر جا رہے تھے، ہم تو بڑا ہی کمزور ایمان جو ہے وہ لے کر کے صحابہ کرام کے حوالے سے سوچنے لگ گئے تھے۔ تو اللہ بھلا کرے یحییٰ نور پوری کا، صاحب کا، حافظہ اللہ کا، کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی طرح پختہ کر دیا ہے صحابہ کرام کے عدل کے حوالے سے۔ تو وہ ابو یحییٰ نور پوری تھے، تو ان کے پیچھے ان کے استاد ہیں جن کی وجہ سے یحییٰ صاحب نے یہ کام سر انجام دیا۔ پیچھے استاد ہوتا ہے، استاد فضیلت الشیخ حافظ غلام مصطفیٰ ظہیر حافظہ اللہ ہے، جن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے حریف، ان کے مخالف مرزا محمد علی جہلمی نے کہا پوچھنے پر کہ اس وقت کسی نے پوچھا کہ ماہر اسم رجال کون ہے، محقق دوراں، محدث دوراں کون ہے، تو اس نے بتایا تھا، وہ بڑی بڑی ڈنڈیاں مار جاتا ہے، لیکن الفضل ما شہدت بہ الاعداء کے تحت جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، دشمن بھی گواہی دے، حریف بھی گواہی دے۔ اس نے کہا تھا اس وقت ماہر اسم رجال ہے، محقق ہے تو وہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری ہے۔ یہ مرزا کا جواب تھا۔ تو مخالف جن کے بارے میں یہ باتیں کریں، ان کے بارے میں ایک صاحب اٹھے جو باطل کو جواب بھی نہ دے پایا ہو، تو وہ کہے کہ یہ نعوذ باللہ دجال ہیں، یہ کذاب ہیں، حرام، ہاں یہاں تک کہہ دے اور ایسی باتیں کر دے۔ یہی صورت بنتی ہے کہ خود جب جواب نہیں دے پایا، لوگ بہت کچھ سوچتے سمجھتے تھے اس کے بارے میں، امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے اس شخص سے، لیکن یہ لوگوں کی امیدوں پر پورا نہیں اترا۔ جو پورا اترے ہیں، اب ان کو جب عزت بنتی دیکھی، ان کا فیم دیکھا، تو یہ انہی کے خلاف ہو گیا۔ جہلم تو یہ ایک دفعہ نہ جا سکا مرزا کے تعاقب میں اس کے غلط نظریات کے حوالے سے، لیکن یہ ان کے پیچھے اگلے دن ہی پہنچ جاتا ہے لڑائی جھگڑا کرنے، بدتمیزی کرنے۔ تو یہی وجہ ہے کہ شاید جو اللہ نے ان دونوں استاد شاگردوں سے کام لیا، اللہ نے جو عزت ان دونوں کو دی ہے، یہ اس سے بڑا شدید متاثر ہوا ہے
اس کا ذہن بڑا متاثر ہوا ہے، اس کی برداشت میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ فیم مشہوری تو مجھے ملنی تھی، یہ ان کو کیسے مل گئی ہے۔ یقیناً یہی بات سمجھ آتی ہے اس کا غرور دیکھ کے، اس کا تکبر دیکھ کے، اس کا وہ ایسا پن جو نظر آتا ہے دماغی طور پر، تو وہ یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ان دونوں سے اتنا متاثر ہو چکا ہے کہ بس اب اس کا بس نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس بھائی کو، اس شیر اسلام کو اللہ ہدایت عطا فرما دے، کیونکہ ہم ایک وقت میں بڑی محبت کرتے تھے، اس کے ساتھ بڑی چاہت تھی، ہم اس کو سننے کے لیے بھی جاتے تھے، لیکن آج جو اس نے تفرقہ ڈال دیا ہے، تقسیم ڈال دی ہے حسینی اور یزیدی کی۔ اب یہاں پر یہ بھی بات نوٹ کریے کہ حسینی یزیدی جس کے لیے وہ جا رہا ہے، وہ بھی بات جو ہے وہ وہاں پر کرنے کو تیار نہیں ہے، اصل مدعا جو ہے اس کے اوپر آنے کو تیار نہیں ہے۔ جاتے ہیں حضرت حسینی بن کر کے تو اور واقعات بیان کرتے ہیں، حسین کا ذکر نہیں کرتے۔ جب امن پوری صاحب پوچھتے ہیں ان سے کہ بھائی 4 باتوں میں کوئی ایک ثابت کرو یزید کے حوالے سے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انہوں نے یہ کیا ہے، تو اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں واقعہ حرہ لاتے ہیں، کعبۃ اللہ کے اوپر سنگ باری لاتے ہیں، تو پھر آپ حسینی بن کر نہ جائیے بلکہ حری بن کر کے وہاں پر جانا چاہیے تھا کہ یزید نے حرہ کے اوپر جو کیا واقعہ حرہ، تو حری بن کر کے جائیے، یزیدی بن کر اور حسینی بن کر، یا ان کو یزیدی پھر کیوں آپ کہتے ہیں، حسینی آپ خود بن کر کے جاتے ہیں۔ تو ذرا سی غور کریں اور اس تفریق کو ختم کریں۔ یہ بے معنی باتیں ہیں، آپ کی بے مقصد ہے جو آپ راگ الاپ رہے ہیں۔ اللہ کا خوف کھائیں اور مسلک کے حوالے سے غیرت کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کو جوڑنے کی بات کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔